السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، اکتوبر کی 23 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ کابل سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق افغانستان کے صوبے نیوروز کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ خشرود اور دیل رقم ضلعوں کی سرحد پر 20 افغان فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ خشرود ضلع کے سربراہ حاجی جلیل وطن دوست نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ طالبان نے افغان فوج کے دہ مازنگ علاقے میں ایک اڈے پر حملہ کیا اور 20 فوجیوں کو ہلاک اور 6 کو گرفتار کر لیا۔ انہوں نے بتایا کہ طالبان نے اڈے کو نقصان پہنچایا اور فوجی اڈے سے بھاری اسلحہ اور سامان لے گئے۔ انہوں نے کہا کہ جمعے کی صبح افغان ایئر فورس نے علاقے میں کئی فضائی حملے کیے ہیں۔ وزارت دفاع اور طالبان نے اس حملے پر فی الحال کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ افغانستان کے شمال مشرقی علاقے میں ایک مدرسے پر ہونے والے فضائی حملے میں 12 افراد موت کا شکار ہو گئے ہیں، جن میں 11 بچے شامل ہیں۔ بدھ کے روز ہونے والا یہ حملہ صوبے تاخار پر ہوا، جہاں 3 روز سے افغان سیکیورٹی فورسز اور طالبان کے درمیان گھمسان کی جنگ جاری ہے، جس میں 2 درجن کے قریب افغان سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں۔ فوری طور پر یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ فضائی حملہ کس نے کیا تھا۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس حملے میں 14 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ امریکی مدد یافتہ افغان فورسز اور طالبان کے درمیان جاری مسلسل جنگ سے بین الافغان مذاکرات میں پیچیدگی پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ مذاکرات گزشتہ ماہ قطر میں شروع ہوئے تھے۔ امریکہ ایک ایسے معاہدے کا خواہش مند ہے جس سے افغانستان میں 19 سال سے جاری جنگ خاتمہ ہو سکے۔ افغانستان کی پارلیمان کے اسپیکر میر رحمان رحمانی کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطحی پارلیمانی وفد آج جمعے کے روز 3 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گیا ہے۔ افغان پارلیمان کے چیف سیکریٹری عبدالقدر وطن دوست زازی نے میڈیا کے نمائندوں کو بتایا کہ وفد دورے میں پاکستانی قومی اسمبلی کے اسپیکر کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان سے بھی ملاقات کرے گا۔ پاکستان کی قومی اسمبلی نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ افغان وفد پاکستان افغان تجارت و سرمایہ کاری کے بارے میں 2 روزہ سیمینار میں بھی شرکت کرے گا، جو 26 اور 27 اکتوبر کو اسلام آباد میں منعقد ہوگا۔ امریکہ میں 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخاب سے قبل ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے ڈیموکریٹک حریف جو بائیڈن کے درمیان آخری صدارتی مباحثے میں کورونا وائرس، ماحولیات اور نسلی امتیاز کے مسائل گفتگو کا محور رہے۔ یہ مباحثہ ریاست ٹینیسی کے شہر نیشول کی بیلمونٹ یونیورسٹی میں جمعرات کی شب منعقد ہوا۔ کورونا وائرس سے متعلق سوال پر ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے صدر ٹرمپ کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ عالمی وبا سے نمٹتے ہوئے امریکہ میں اموات کی تعداد 2,20,000 سے زیادہ ہو گئی ہے اور جو بھی اس کا ذمہ دار ہے اسے صدر کے عہدے پر نہیں رہنا چاہیے۔ انہوں نے صدر ٹرمپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو کس نے بتایا کہ عالمی وبا ایسٹر تک ختم ہو جائے گی؟ صدر ٹرمپ نے بائیڈن کی تنقید کا جواب دیتے ہوئے ان پر الزام عائد کیا کہ ملک کا صدر بننے کی صورت میں وہ ملک کو بند کر دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر بیوروکریسی کے کسی ایک شخص نے بھی شٹ ڈاؤن کا کہہ دیا تو جو بائیڈن پورے ملک کو بند کر دیں گے۔ جمعرات کو ہونے والے مباحثے میں دونوں امیدواروں نے پہلے مباحثے کے مقابلے میں نسبتاً شائستہ انداز اپنایا اور ایک دوسرے کو اپنا نقطہ نظر بیان کرنے کا موقع دیا۔ امریکہ کی ایک عدالت کی جانب سے مقرر کردہ وکلاء نے منگل کے روز بتایا ہے کہ وہ ان 545 بچوں کے والدین کو تلاش کرنے میں ناکام رہے ہیں جنہیں سن 2017 سے سن 2018 کے درمیان اپنے بچوں سے اس وقت علیحدہ کر دیا گیا تھا جب انہوں نے امریکہ کی میکسیکو سے متصل سرحد عبور کی تھی۔ قانون کے تحت غیر قانونی سرحد عبور کرنے والے بالغ افراد اور بچوں کو الگ الگ حراستی مراکز میں رکھا جاتا ہے۔ ان بچوں کو جولائی سن 2017 سے لے کر جون سن 2018 کے درمیان اپنے والدین سے علیحدہ کر دیا گیا تھا، جس کے بعد سین دیاگو کے ایک فیڈرل جج نے حکم دیا تھا کہ حکومت کی تحویل موجود بچوں کو ان کے والدین سے دوبارہ ملا دیا جائے۔
ایسے بچوں کو ڈھونڈ نکالنا مشکل ہے کیونکہ حکومت کے پاس ان کے کھوج کا کوئی مناسب نظام موجود نہیں ہے۔ یورپ میں 10 روز کے دوران کورونا کیسز کی تعداد دگنا ہو گئی ہے۔ یورپ میں ایک روز کے دوران کورونا کیسز کی تعداد پہلی مرتبہ 2 لاکھ کا ہنسا عبور کر گئی ہے۔ یورپ میں کیسز کی مجموعی تعداد 78 لاکھ ہے، جبکہ تقریباً 2,47,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 54,366 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جس کے بعد کیسز کی مجموعی تعداد 77 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ پاکستان میں بھی کیسز بڑھنے لگے ہیں۔ مزید 736 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے شکار 13 مریض فوت ہو گئے ہیں۔ پاکستان میں اموات کی کل تعداد 6,715 ہے اور 3,26,000 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ کورونا وائرس سے متاثرہ ملکوں میں امریکہ سر فہرست ہے، جہاں اموات اور کیسز کسی بھی دوسرے ملک کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہیں۔ جمعرات کے روز فرانس نے ملک کی 65% کے لگ بھگ آبادی پر کرفیو کی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ ادھر بیلجیم کے وزیر خارجہ اس وائرس سے متاثر ہونے کے بعد ہسپتال میں داخل ہو گئے ہیں، جہاں انہیں انتہائی نگہداشت کے شعبے میں رکھا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے کہا ہے کہ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ دنیا کے 20 بڑے صنعتی ملکوں نے مارچ میں ان کی طرف سے کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی وضع کرنے سے متعلق دیا گیا مشورہ قبول نہیں کیا۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کو دیے گئے ایک انٹرویو میں سیکرٹری جنرل گوتریس نے امید ظاہر کی کہ آئندہ ماہ ہونے والے G20 اجلاس میں بین الاقوامی برادری اس بات کو محسوس کر لے گی کہ اس وائرس سے نجات کے لیے سب کو مربوط انداز میں حکمت عملی طے کرنا ہوگی۔ گوتریس کا کہنا تھا کہ وہ مربوط حکمت عملی کے علاوہ اس بات کی ضمانت حاصل کرنے میں بھی خواہاں ہیں کہ کورونا وائرس کی ویکسین تیار ہونے کے بعد یہ عالمی سطح پر ہر کسی کے لیے بلا تخصیص دستیاب ہوگی۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے بہار میں ہونے والے اسمبلی انتخابات کے دوران اپنا منشور جاری کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ اگر وہ برسر اقتدار آتی ہے تو بہار کے رہائشیوں کو مفت کورونا ویکسین دے گی۔ اس پر زبردست تنازع پیدا ہو گیا ہے۔ اپوزیشن کی جانب سے اس اعلان کی شدید مذمت کی جا رہی ہے اور الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ اس نے کورونا وبا کو بھی سیاست زدہ کر دیا ہے۔ بی جے پی کے انتخابی منشور کا سب سے پہلا وعدہ یہی ہے۔ اپوزیشن کی مخالفت کے بعد بی جے پی دفاعی پوزیشن میں آ گئی ہے۔ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کی وہ سیاسی جماعتیں جو اس کے بھارت کے ساتھ الحاق کی تائید و حمایت کرتی چلی آئی ہیں، 5 اگست 2019 کے بعد سے ایک مشکل صورتحال سے دوچار ہیں، اور جیسا کہ ان جماعتوں کے قائدین کو بھی اعتراف ہے، ان کے لیے نئے حالات میں پولیٹیکل اسپیس سکڑ کر رہ گئی ہے۔ ان جماعتوں نے جو بھارتی ذرائع ابلاغ اور سیاسی حلقوں میں مین اسٹریم پارٹیز یا قومی دھارے میں شامل جماعتیں کہلاتی ہیں، حال ہی میں ایک نیا اتحاد قائم کر دیا ہے جس کا ایجنڈا بھارتی یونین میں جموں و کشمیر کی خصوصی آئینی پوزیشن کی بحالی اور اسے دوبارہ ریاست کا درجہ دلانا ہے۔ لیکن بعض تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اس نعرے کا ایک بڑا مقصد نئے حالات میں خود ان پارٹیوں کی مطابقت کو برقرار رکھنا ہے۔ منی لانڈرنگ اور دہشت گرد تنظیموں کی مالی معاونت روکنے کے اقدامات کی نگرانی کرنے والے عالمی ادارے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کا پیرس میں جاری 3 روزہ اجلاس آج اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ اس اجلاس میں منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی ترسیل روکنے کے اقدامات کا جائزہ لیتے ہوئے پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے یا اس میں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اجلاس کے اختتام پر FATF حکام اپنے فیصلوں سے آگاہ کریں گے۔ امریکہ کے محکمہ دفاع پینٹاگون نے اس عزم کو دہرایا ہے کہ وہ مشرق وسطی میں اسرائیل کی عسکری برتری قائم رکھے گا۔ اسرائیل کے وزیر دفاع بینی گینٹس نے جمعرات کو پینٹاگون کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے اپنے امریکی ہم منصب مارک ایسپر سے ملاقات کی۔ مارک ایسپر نے اسرائیلی وزیر دفاع کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ امریکہ اور متحدہ عرب امارات کے درمیان جنگی طیاروں کے معاہدے سے خطے میں اسرائیل کی عسکری برتری کو فرق نہیں پڑے گا۔
امریکہ متحدہ عرب امارات کو F-35 فائٹر جیٹ طیارے فروخت کر رہا ہے۔ خطے میں اس وقت یہ طیارے صرف اسرائیل کے پاس موجود ہیں۔ اسرائیل کا یہ دیرینہ موقف رہا ہے کہ خطے میں اردن اور مصر سمیت کسی بھی امریکہ کے حلیف کو F-35 طیارے فروخت نہ کیے جائیں۔ بینی گینٹس نے واشنگٹن میں مارک ایسپر سے ایک ماہ کے دوران جمعرات کو دوسری مرتبہ ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات کے بعد اسرائیلی وزیر دفاع نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ دونوں رہنماؤں نے کئی ہفتوں پر مبنی گفتگو کے بعد ایک مشترکہ معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت خطے میں اسرائیل کی سلامتی اور عسکری برتری کو یقینی بنایا جائے گا۔ گزشتہ ماہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے متحدہ عرب امارات کو F-35 طیارے فروخت کرنے کی منظوری دی تھی، جس کے بعد اسرائیل نے امریکہ سے اپنے خدشات کا اظہار کیا تھا۔ اسرائیل کی فوج کے مطابق اسرائیلی دفاعی نظام نے جمعرات کو دیر گئے غزہ کی پٹی سے داغے جانے والے 2 میں سے ایک میزائل کو ناکارہ بنا دیا ہے۔ دوسرے میزائل کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا اور نہ ہی میزائلوں کے نتیجے میں ہونے والے نقصان یا ہلاکتوں کے بارے میں کچھ کہا گیا ہے۔ اسرائیل غزہ سے کیے جانے والے حملوں کے لیے حماس کو مورد الزام ٹھہراتا ہے۔ اسرائیلی فوج نے اس ہفتے کے آغاز پر کہا تھا کہ عسکریت پسندوں نے اسرائیل میں داخلے کی سیکیورٹی باڑ کے نیچے ایک گہری سرنگ کھودی ہے، جس کا پتہ زیر زمین نصب سینسرز کی مدد سے چلا ہے۔ اس اعلان کے چند گھنٹوں کے بعد اسرائیلی میزائلی دفاع نے غزہ سے داغے جانے والے ایک راکٹ کو پکڑا تھا۔ اسرائیلی فوج نے یہ بھی کہا کہ منگل کو دیر گئے لڑاکا طیاروں اور ہیلی کاپٹروں نے حماس عسکریت پسند گروپ کی ملکیت والے زیر زمین انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا ہے۔ ان حملوں میں کسی جانی نقصان کی خبر نہیں ملی۔ آرمینیا اور آذربائیجان میں جمعرات کو بھی متنازع علاقے ناگورنو کاراباخ میں شدید لڑائی جاری رہی۔ فریقین نے ایک دوسرے پر حملوں کے الزامات عائد کیے ہیں۔ امریکی خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کی رپورٹ کے مطابق لڑائی میں شدت آنے کے ساتھ ساتھ اس میں ترکی اور روس کے شامل ہونے کا خدشہ بڑھتا جا رہا ہے۔ آذربائیجان کی وزارت دفاع نے آرمینیا پر الزام عائد کیا ہے کہ اس نے آذربائیجان میں کئی مقامات پر بیلسٹک میزائل داغے ہیں۔ دوسری جانب آرمینیا نے آذربائیجان کے ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے اسے دروغ گوئی قرار دیا ہے۔ نائجیریا کے صدر محمدو بہاری نے پولیس کے وحشیانہ رویے کے خلاف مظاہروں میں شامل طالب علموں پر زور دیا ہے کہ وہ احتجاج ختم کر کے حکومت سے بات چیت کا آغاز کریں۔ نائجیریا میں بدامنی کی ابتدا کے بعد صدر نے پہلی بار ٹیلی ویژن پر قوم سے خطاب کیا ہے۔ انہوں نے مظاہرین پر زور دیا کہ وہ ایسے تقریبی عناصر کے ہاتھوں استعمال نہ ہوں جن کا مقصد ملک میں افراتفری پیدا کرتے ہوئے جمہوریت کو نقصان پہنچانا ہے۔ لیکن بہاری نے اس ہفتے سیکیورٹی فوج کی طرف سے لکی ٹول پلازا میں پرامن مظاہرین پر گولی چلانے کا ذکر نہیں کیا۔ اس واقعے میں کم از کم 12 مظاہرین ہلاک ہو گئے تھے۔ نائب صدر ریمی اوسن باجو نے بدھ کے روز ٹویٹس کے ایک سلسلے میں ان ہلاکتوں پر تعزیت کی اور انصاف کا وعدہ کیا۔ امریکہ نے جمعرات کے روز لاگوس میں پولیس کے وحشیانہ رویے کی مذمت کی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ایک بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ ہم سیکیورٹی فوج کی جانب سے طاقت کے زیادہ استعمال کی فوری چھان بین کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اس واقعے میں ملوث افراد سے ملکی قانون کے تحت کارروائی کی جائے۔ پاکستان کی بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان اور اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے بلوچ طلباء پنجاب اسمبلی کے سامنے احتجاجی دھرنا دیے ہوئے ہیں۔ طلباء کا کہنا ہے کہ ان دونوں یونیورسٹیوں میں مبینہ طور پر فاٹا اور بلوچستان کے طلباء کے لیے وظائف اور داخلے کے کوٹے کو ختم کر دیا گیا ہے۔ یونیورسٹیوں کے چانسلر گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کے مطابق یہ فیصلہ ان کے علم میں نہیں ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔